سلطان محمد فاتح پوری شان کے ساتھ قسطنطنیہ شہر میں داخل ہوئے اور جیسے ہی قسطنطنیہ میں داخل ہوئے انہوں نے سب سے پہلے خدائے تعالیٰ کے لیے شکر کا سجدہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے شہداء کے لیے دعا کی اور سپاہیوں کی تعریف کی، اور سلطان محمد فاتح نے اپنے وعدے کے مطابق قسطنطنیہ کے جو عام شہری تھے یعنی جو عیسائی مذہب کے لوگ تھے ان سے بڑی نرمی کے ساتھ سلوک کیا، اور تمام لوگوں سے ان کی مذہبی آزادی بھی پورے طریقے سے دے دی گئی تھی۔ اور یہ سلطان محمد فاتح نے اس شہر یعنی قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا تھا، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کا شہر، یعنی بعد میں آہستہ آہستہ اس کا نام اسلام بول سے اسلام بول میں تبدیل ہو گیا۔ دوستو، جس آیا صوفیہ مسجد کی اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہو رہی ہے وہ وہی تو عمارت ہے جو قسطنطنیہ کے سب سے مضبوط قلعے میں موجود ہوا کرتی تھی۔ جب سلطان محمد فاتح کے قلعے میں اندر گھسنے میں کامیاب ہو گئے تو عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ گھبرا کر اسی چرچ میں آ کر چھپ گئے تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح نے پہلے ہی اس چیز کا وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی عبادت خانے کو نہیں توڑیں گے۔ بعد میں انہوں نے اس خوبصورت عمارت کو عیسائیوں کے ذریعے سے خرید لیا تھا اور بعد میں اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور اسی خرید و فروخت کے کاغذات کے ذریعے سے ہی اس وقت ترکی کے سپریم کورٹ نے مسجد کے حق میں فیصلہ سنایا تھا۔ دوستو، فی الحال یہ عثمانیہ سلطنت کی ایک ایسی کہانی ہے جسے کبھی بھی مسلمان نہیں بھلا سکتے۔ قسطنطنیہ کی فوج نے بھی اپنے بچاؤ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سلطان محمد فاتح اتنے خطرناک گروہ کے باوجود بھی ان لوگوں نے بڑی محنت، مشقت اور بہادری کے ساتھ عثمانیوں کا مقابلہ کیا۔ سلطان محمد کے اتنے مضبوط گروہ کرنے کے باوجود بھی قسطنطنیہ کو لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی۔ اسی وقت کا ذریعہ تھا زیر شاخ، جسے گولڈن ہوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تنگ خلیج تھی جہاں تک عثمانیوں تک پہنچنا ناممکن تھی، کیونکہ اس تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا اور اس راستے کی حفاظت کی جاتی تھی ایک مضبوط زنجیر کی مدد سے۔ عثمانیوں نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس زنجیر کو توڑ دیا، لیکن وہ توڑنے میں ناکام رہے، اور یہی وجہ ہے کہ عثمانیوں کی سلطنت لگ بھگ کچھ ہی دنوں میں ناممکن بن چکی تھی۔ چونکہ قسطنطنیہ کی فوج کا لگاتار یورپ سے مدد مل رہی تھی اور وہیں عثمانی کمزور پڑتے جا رہے تھے، مگر پھر اچانک خدا تعالیٰ نے محمد بن فاتح کے دماغ میں ایک ایسا آئیڈیا ڈالا جس نے دنیا کے بڑے بڑے بہادر اور ہوشیار لوگ کو حیرت میں ڈال دیے، جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ سلطان محمد فاتح نے ایک منصوبہ بنایا۔ خدا بخش کے بندرگاہ سے گولڈن ہار کا راستہ خشکی کے ذریعے سے 3 میل کا تھا، یعنی زمینی راستہ 3 میل لمبا تھا۔ تو سلطان محمد فاتح نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ کسی طرح بداخش بندرگاہ پر موجود تمام فورس کے جہازوں کو زمین راستے سے لے جا کر گولڈن بار میں ڈال دیا جائے، لیکن یہی سوال تھا کہ جہاز پانی میں چلتے ہیں اور زمین پر راستے سے ان کو کیسے لے جایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ہی رات میں عثمانی فوجیوں نے اپنی بہت بہادری اور شہادتوں کے بعد بھی اس منصوبے کو کامیاب بنایا۔ لکڑی کے بڑے بڑے تختوں پر چرچی کے چکنائی کے ذریعے سے جہازوں کو زمین کے راستے پر چلا کر گولڈن ہار میں ڈال دیا گیا۔ یقینی طور پر یہ بہت مشکل کام تھا، اس وقت میں بہت سے لوگ کی شہادتیں بھی ہو گئیں، لیکن یہ کام بھی ایک ایسا تھا کہ جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ قسطنطنیہ کے لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے تھے، جب ان کی صبح آنکھ کھلی تو حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ جب قسطنطنیہ والے صبح اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ عثمانی فوجیوں کے جہاز گولڈن ہار میں رواں دواں ہیں۔ یہ دیکھ کر پورے شہر میں افراتفری مچ گئی، لوگ گھبرا گئے، چونکہ تمام لوگوں کو یقین تھا کہ قسطنطنیہ کی ہار یقینی ہے۔ ان کی یقین یہ تھی کہ رومیوں میں ایک کہاوت مشہور تھی، قسطنطنیہ اس وقت فتح ہوگا جب پانی کے جہاز پہاڑوں پر چلنے لگیں گے، اور یقینی طور پر عثمانیوں نے وہ کر دکھایا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے حملوں کو اور تیز کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح نہ خود سوتے تھے اور نہ ہی قسطنطنیہ کی فوج کو سونے دیتے، اور ان کی توپیں لگاتار دن رات گولے برساتی رہتی۔ آخرکار سلطان محمد فاتح نے ایک بڑا حملہ کرنے اور آخری حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنی فوج کے سامنے ایک جوش بھری تقریر کی اور انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ہو سکتا ہے جس لشکر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی، یعنی بشارت فرمائی تھی، وہ ہم ہی ہوں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سے کوئی بھی غیر اسلامی کام نہ ہو۔ اگر ہم قسطنطنیہ کو فتح کر لیں تو وہاں عام شہریوں کو یعنی بچوں اور عورتوں کو بالکل بھی نقصان نہ پہنچے، نہ ہی ہم کسی بھی مذہب کے کسی بھی عبادت خانے کو توڑیں گے۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے بادشاہ نے بھی اپنی پوری عوام سے تقریر کی اور اس نے قسطنطنیہ میں رہنے والے تمام لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ اس میں جنگ میں مر جاؤں تو میری موت کے بعد بھی تم عثمانیوں سے لڑتے رہنا اور اس شہر کی حفاظت کرنا، تم اپنی جان دے دینا، لیکن عثمانیوں کے سامنے کبھی اپنی گردن مت جھکانا۔ مرہین لکھتے ہیں کہ یہ قسطنطنیہ کی بادشاہت کا بہت ہی پر اثر تقریر تھی۔ اس تقریر کو جس نے بھی سنا تھا وہ آنکھ رو رہی تھی۔ الوداع کہنے کے بعد آخری کار سلطان بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ آخری حملے کے لیے تیار ہوا۔ 19 مئی
1453 میں یہ دن تھا جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے اس ارادے کے ساتھ آئیں کہ یا تو فتح یا شہادت۔ دونوں فوجیں بڑی زبردست طریقے سے لڑی۔ قسطنطنیہ کی فوج کا جو سپہ سالار تھا وہ اتنی ہوشیاری اور بہادری سے لڑا، اس کا اندازہ صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ جب سلطان محمد فاتح نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا تو آپ بلا جھجک یہ بول اٹھے کہ کاش ایسا سپہ سالار ہماری عثمانی سلطنت میں ہوتا۔ لیکن آخرکار ایک لمبی جنگ ہونے کے بعد عثمانی سلطنت کے اس قلعے میں گھسنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح پوری شان کے دوستوں کو ترکی کا شہر استنبول کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ یہ ایک ایسا شہر ہے کہ جسے دنیا کے اچھے اور بڑے شہروں میں جانا جاتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی اب سے استنبول کا نام ہی جانا جاتا ہو، لیکن اس کا پرانا نام کچھ اور تھا۔ ظاہر ہے کہ جب کچھ دن پہلے اس شہر کی مسجد آیا صوفیہ کو پھر سے میوزیم میں مسجد میں تبدیل کیا گیا، آپ لوگوں نے اسی مسجد کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ استنبول شہر کے پرانے نام کو بھی جان لیا ہوگا۔ لوگ نہیں جانتے کہ اس میں بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ قسطنطنیہ کسی دور میں رومی سلطنت کا سب سے مضبوط گارڈ کہلاتا تھا، یعنی پہلے کے دور میں عیسائیوں کی جو سب سے مضبوط سلطنت تھی اس کی حکمرانی اسی دن دنیا اور قسطنطنیہ ایک ایسا شہر تھا جس کے فتح کرنا دنیا کے سب سے بڑے حکمرانوں کی نظر میں ناممکن سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ ایک دن قسطنطنیہ ضرور فتح کر لو گے، بس بہترین امیر اور اس کا امیر اور لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی صحابہ سے اس بارے میں فرما دیا تھا کہ قسطنطنیہ کو مسلم سلطنت کے لوگ ضرور فتح کریں گے، لیکن جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس وقت مسلمانوں کی سلطنت صرف اور صرف چھوٹی سے شہر مدینہ میں ہی موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی سلطنت جو ایک چھوٹے سے شہر سے بھی ابھی باہر نہیں نکل پائی، اس کے لوگ کس طرح ایک ایسی سلطنت فتح کر پائیں گے جو سلطنت دنیا میں مضبوطی اور طاقت کے معاملے میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ لیکن یقیناً جو اللہ کے نبی فرمایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس بشارت کی وجہ سے ہی جیسے جیسے مسلم سلطنت مضبوط ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے مسلمانوں کے دل میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا شوق بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ہر ایک مجاہد کے دل میں یہی تمنا تھی کہ کاش میں ہی وہ امیر ہوں اور میں ہی وہ سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ سب سے بہترین امیر وہی ہوگا جو قسطنطنیہ یعنی استنبول کے نام سے جانتے ہیں اسے فتح کرے گا۔ دوستو، ویسے تو قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا مسلمانوں نے کئی بار کوشش کی، لیکن سب سے پہلی کوشش تھی کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کی گئی تھی۔ اسی جنگ میں ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی یعنی حضرت ایوب انصاری کی شہادت ہوئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ایوب انصاری کی قبر آج بھی قسطنطنیہ میں موجود ہے۔ دوستو، مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام اس لیے بھی ہوتے رہے کہ کیونکہ یقیناً سچ تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا ایک ناممکن سی بات تھی، اور اس شہر کو کسی کے لیے بھی جیتنا ناممکن بناتی تھی اس شہر کی لوکیشن، کیونکہ وہ شہر ایسی جگہ پر موجود تھا کہ اس شہر کے تینوں اطراف صرف پانی ہی پانی موجود تھا اور صرف ایک ہی طرف خشکی یعنی زمینی علاقہ موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس کو فتح کرنے کے ارادے بنانے کے بارے میں بھی کئی بار سوچا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی دوسری کوشش کی تھی اور جو حضرت ہارون رشید کے دور میں کی گئی تھی، لیکن مسلمانوں کو اس بار بھی فتح حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں نے مسلسل اس عظیم شہر پر اسلام کا جھنڈا لہرانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھی تھیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ سلجوقی سلطنت کے سپہ سالار یعنی الپرسلان نے رومیوں کو بہت خطرناک شکست دے کر قسطنطنیہ کے بادشاہ کو گرفتار بھی کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شہر فتح نہیں ہو پایا تھا۔ پھر آخر کار اس سلجوقی سلطنت ختم ہونے کے بعد دنیا میں ایک ایسی سلطنت نے جنم لیا۔ اس سلطنت کو دنیا عثمانیہ سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ اس سلطنت کی بنیاد پر رکھی گئی تھی ترکی کے ایک ایسے قبیلے نے جس قبیلے کا خود کوئی مستقل گھر نہیں تھا، جو موسم کے حساب سے اپنی جگہ بدل لیا کرتا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عظیم شہر کو فتح کرنے کے خواب لے کر بڑے سے بڑے جنگجو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس شہر کو ہمارے قبیلے کی نسل میں پیدا ہونے والا ایک عظیم جنگجو فتح کرے گا۔ دوستو، کائی قبیلے کے سردار کا نام ارطغرل غازی تھا اور اس کے بیٹے کا نام عثمان غازی تھا، اور ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی۔